مولانا رومی کا پیام عشق، یہ کتاب پروفیسر لطیف اللہ نے لکھی تھی۔ جو شخص آسمانوں پہ چلتا پھرتا ہو، اس کا زمین پر چلنا پھرنا کون سا مشکل کام۔ شعر کا ترجمہ ہے: مایوسی کے کوچے کی طرف نہ جا، کیونکہ امیدوں کے کوچوں کی کمی نہیں۔ بہت سے آفتابوں کے ہوتے ہوئے تاریک راستوں کی جانب نہ جا۔ رومی فرماتے ہیں، مثال کے طور پہ بادشاہ نے ایک کام کے لیے تمہیں گاؤں میں بھیجا۔ تم نے وہاں سینکڑوں کام کیے اور وہی کام انجام نہیں دیا جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک کام کے لیے بھیجا ہے اور وہی اس کی زندگی کا مقصود ہے۔ جب انسان نے وہی انجام نہیں دیا تو فی الحقیقت اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ ایک مفکر و دانشور جو اللہ کا منکر تھا، ایک مرتبہ بیمار ہوا۔ ایک صاحب معرفت اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ دانشور کہنے لگا کہ صحت چاہتا ہوں۔ طبیب نے کہا کہ صحت کی صورت و شکل تو بتاؤ۔ مفکر نے جواب دیا، اس کی تو کوئی شکل و صورت ہی نہیں، میں کیا بتاؤں؟ اس کے بارے میں تو کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ صاحب دل نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ صحت کیا ہوتی ہے؟ دانشور نے کہا، اس سلسلے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب صحت ہوتی ہے تو میں طاقتور ہوتا ہوں، جسمانی اعتبار سے موٹا تازہ ہوتا ہوں، میرا رنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ صاحب دل نے کہا، میں تو تم سے نفس صحت کے بارے میں دریافت کر رہا تھا کہ اصل میں صحت ہے کیا چیز؟ دانشور نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کو مثال سے نہیں بتا سکتا۔ تب ان بزرگ نے دانشور کی باتیں سن کر کہا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنے الحاظ سے دستبردار ہو کر اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا علاج کر کے تم کو تندرست کر دوں گا۔ یہ کچھ شعر کے ترجمے ہیں۔ پاک عشق محمد کا ساتھی تھا، عشق کی وجہ سے خدا نے آپ کے بارے میں لولاک فرمایا۔ اگر آپ پاک عشق کے لیے نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو وجود کب عطا کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہزاروں ہزار شاخ ہو گیا ہے۔ آپ کے وجود باوجود نے دونوں جہانوں کو اس کنارے سے اس کنارے تک اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاخ کا پردہ چاک چاک کر دیں تو ہزاروں راہب اور پادری بے خود ہو کر اپنا زنار توڑ دیں۔ صحابہ برہنہ تنوال کے آگے خود کو پیش کر دیتے تھے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شراب محبت سے بے خود و مدوش تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساقی نہ تھے، بلکہ شراب اللذ سے بھرا ہوا جام تھے، اور اللہ تعالیٰ ابرار کا ساقی تھا۔ حضرت رحمت للعالمین کی ذات کرامی کے باعث درویشوں کا اقبال لادیق دید ہے، ان کے خرقے چاند کی مانند منور ہیں، ان کے کمبل پھول کی مثل معطر ہیں۔ یہ چند اشعار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولانا رومی کی محبت کے آئینہ دار ہیں۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب اس طرح مدد کرتا ہے تو ان کا نور کس قدر مدد کر سکتا ہے۔ عشق کہنے سننے میں نہیں آ سکتا۔ عشق ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی بے پایاں ہے۔ ایک اور شعر کا ترجمہ، سمندر کے قطروں کو شمار نہیں کر سکتے، اس سمندر کے آگے ساتوں سمندر ناچیز ہیں۔ عشق کے آگے کسی بات کا خوف ایک بال برابر نہیں ہوتا، بلکہ عشق کے مشروب میں اہل عشق سب قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ عشق تو وہ اعلیٰ چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا وصف قرار دیا جا سکتا ہے، مگر خوف بندے کا وصف ہے۔
جو شرمگاہ اور شکم کی ضروریات کا مقید ہے۔ عشق اور اس کی تفصیل اگر ہمیشہ کرتا رہوں تو سینکڑوں قیامتیں گزر جائیں اور وہ غیر مکمل رہے، کیونکہ قیامت کی تاریخ کی تو حد معین ہے۔ جہاں خداوند تعالیٰ کا وصف ہے وہاں حد کہاں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ مہربان ہوں گے وہ مسلمان پر، تیز ہوں گے کافروں پر، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عشق ہے؟ یہی جواب حق تعالیٰ کی دوسری صفت پر منطبق ہوگا، ہاں اور نہیں۔ حق تعالیٰ یقیناً عشق ہے، لیکن یہ صفت حق تعالیٰ کی اصل حقیقت میں نقص پیدا کرنے سے آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے حق تعالیٰ رحمت، علم، حیات، قدرت اور ارادہ ہے۔ وہ ان تمام اوصاف کا مالک ہے۔ اس کا وجود ان صفات کے وجود کی مثل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ رحمت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ علم ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر فکر کو مرکوز کرو اور اس کی ذات پہ تفکر نہ کرو۔ اگر اسے بشر کہتا ہوں تو اس سے نادم ہوتا ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں اگر کہوں کہ عشق خدا ہے۔ ایک اور شعر کا ترجمہ: عشق کی تفصیل و بیان خواہ کتنی ہی کروں، جب عشق میں آتا ہوں تو اس بیان سے شرمندہ ہوتا ہوں۔ اگرچہ زبان کی تشریح مطلب پہ روشنی ڈالنے والی ہے، لیکن عشق تو زبان کے بغیر خود ہی خوب روشن ہے۔ جب قلم مختلف مضامین لکھنے میں تیزی سے مصروف تھا تو جو ہی عشق پر آیا وہ قلم شق ہو گیا۔ اس کی یعنی عشق کی شرح کرتے وقت عقل کا یہ حال ہوا گویا گدھا کیچڑ میں دھس گیا۔ عشق اور عاشقی کی شرح بھی عشق ہی نے کی۔ عشق نے میرے چہرے پہ ہزاروں نقطے تحریر کیے ہیں۔ تم عاشق ہو، ان کی مانند چہرے سے حال دل پڑھ لیتے ہو۔ اے عشق کے قرآن، میں نے گزشتہ رات خواب میں تیری تلاوت کی۔ آہ، ایک ہی سورت کی تلاوت سے میری روح بے خود دیوانہ ہو گئی۔ مولانا کے نزدیک اگر عشق کی مدح 1000 زبانوں بولیوں میں کی جائے تب بھی عشق کی مدح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور شعر کا ترجمہ: اگر میں 100,000 زبانوں بولیوں میں عشق کی خوبیاں بیان کروں تو ناکام ہو جاؤں، کیونکہ عشق کا جمال تمام نقش و نگار سے زیادہ جمیل ہے۔ تمام اجزائے عالم محبوب حقیقی کے عاشق ہیں اور ہر عالم کا ہر جزو محبوب کے دیدار میں مست ہے۔ اگر زمین اور پہاڑ عاشق نہ ہوتے تو دونوں کے دل سے گھاس کا ایک پتا بھی نہ اگتا۔ میں نے ایک رات عشق سے کہا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں سدا باقی رہنے والی زندگی اور مقرر ظاہر ہونے والی پسندیدہ عمر ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اے ہر مقام سے ماورا عشق تیرا مکان کہاں ہے؟ عشق نے کہا، میں دل کی آگ کے ہمراہ اور نمناک آگ کے پہلو میں رہتا ہوں۔ میں ایسا رنگ ریز ہوں کہ میرے رنگ سے ہر چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ مجھے تیز قدم قاصد پسند نہیں، ہاں لاغر اور کمزور گھوڑے کا شیدائی ہوں۔ میں ہی گل لالہ کا غازہ اور گھر کے ساز و سامان کی قیمت ہوں۔ میری قیمت بے سر و سامانی ہے۔ میں ہی عاشقوں کی آہ و فغاں کی لذت اور ہر مخفی راز کا ظاہر کرنے والا ہوں۔ ایک غزل میں عشق کی رفتوں اور بلندیوں کا جزو بیان کیا ہے۔ عشق ان آسمانوں پہ پرواز کرتا ہے اور ہر پھونک سے سینکڑوں پردوں کو تار تار کر دیتا ہے۔ عشق میں پہلی سانس سے سانس توڑنا اور قدم سے قدم کاٹنا یعنی اپنی حد سے دست و کش ہونا ہے۔ عشق روح کی حلاوت ہے اور تمام تر مزہ ہے۔
مٹھاس اور مزے کی نہ صورت ہوتی ہے نہ رنگ ہوتا ہے۔ دونوں جہانوں کی صورت عشق کے آئینے میں نظر آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئینے پہ زن نہ ہو۔ عشق ایسی نہر ہے جو دریا سے نکل کر دل میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے دریا کی وسعت اور گوہر کا سینہ دونوں تنگ جگہ ہے۔ عشق غالب ہے اور میں اس سے مغلوب ہوں، میں عشق کے نمک سے شکر کی طرح میٹھا ہو گیا ہوں۔ عشق ایسی قوت و توانائی ہے جس کے سامنے زمین و آسماں اور کوہ و بر عاجز اور مانندہ ہیں۔ عشق جس طرح چاہے انہیں تصرف میں لا سکتا ہے، کیونکہ یہ خالق کائنات کی صفات کاملیہ کا مظہر ہے۔ عشق سمندر کی مانند جوش دیتا ہے اور پہاڑ کو ریت کی طرح پیس دیتا ہے۔ عشق آسمان میں سینکڑوں شگاف ڈال سکتا ہے اور زمین پر آسانی سے لرزہ طاری کر سکتا ہے۔ ایک اور تشبیہ یہ ہے کہ معنی صورت کے اندر اس طرح ہیں جس طرح تلوار نیام میں۔ کسی صورت کے جو معنی ہیں وہ بغیر انکشاف حقیقت معلوم نہیں ہو سکتے۔ کون جان سکتا ہے کہ نیام کے اندر تلوار کس قیمت کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ لکڑی کی تلوار پہ کسی نے عمدہ غلاف چڑھا رکھا ہو۔ غلاف یا نیام سے باہر نکلنے پر ہی تلوار کی اصلیت معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر اندر سے تلوار لکڑی کی نکلے تو وہ بے حیثیت ایندھن ہے۔ اسی طرح جب تک ارواح جسموں کے اندر ہے ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بعد مرگ جسم کے سپرد خاک ہونے پر روح کی قیمت معلوم ہوگی۔ اگر اندر سے لکڑی کی تلوار ہی نکلی تو جہنم کا ایندھن بنا دی جائے گی۔ عشق و کفر۔ مولانا کے ہاں یہ مضمون کثرت سے آتا ہے کہ عشق ہی سرچشمہ صداقت ہے۔ اگر عشق موجود ہے تو دین کی حقیقت موجود ہے، اور اگر عشق نہیں تو دین محض تقلید و روایت ہے جس سے انسان کے باطن کو کچھ فیض نہیں پہنچتا۔ ایک شریعت وہ ہے جو خاص و عام سب کے لیے ہے، اور دوسری شریعت وہ ہے جو عشق خود اپنے لیے وضع کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عشق کے ہر قول اور فعل میں عشق کی خوشبو آتی ہے۔ عشق الہی انسان سے جو کچھ کرواتا ہے وہ جائز و خوش ہے، خواہ وہ فقیہ ظاہر بین کو غلط ہی معلوم ہو۔ عشق اگر فقہ پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا رنگ نرالا ہوتا ہے، اس کی فقہ میں بھی فقیری کی بو آتی ہے، اور اس کی بات اگر بظاہر کافرانہ معلوم ہو تو بھی اس کی تشکیک میں سے یقین ٹپکتا ہے۔ عاشقان الہی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں، اگر کوئی انہیں برا کہتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، برائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، دنیا کی محبت سے دل خالی رکھتے ہیں۔ عشق کی ملت تمام ادیان سے مختلف ہے۔ عاشقوں کی ملت و مذہب خدا ہی ہے۔ اس کی حقیقت اور معنویت بھی تعلق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ جس نے اپنی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے مشروط رکھا ہے۔ مولانا روم نے ہر قسم کے کبر و غرور اور بڑ بولے پن کی ممانعت کی ہے، اس سے توحید ایمان کو ضرر پہنچتا ہے۔ اس خوف کے برعکس جس سے کہ عام مخلوق ڈرتی ہے، جیسے شیر، چیتے اور ظالم سے، حق تعالیٰ اولیاء کو اپنی ذات سے خائف کرتا ہے اور ان پر منکشف کرتا ہے کہ خوف حق کی جانب سے ہے، امن حق کی جانب سے ہے، عیش و طرب حق کی طرف سے ہے، کھانا اور نیند حق کی طرف سے ہے۔ حق تعالیٰ اولیاء کو صورت دکھاتا ہے بانداز مخصوص و محسوس۔ اولیاء کھلی آگ سے بیداری کی حالت میں شیر یا چیتے یا آگ کی صورت دیکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شیر اور چیتے کی صورت جو ہم در حقیقت دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق اس عالم سے نہیں، غیبی صورت سے ہے جو تصور میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس طرح عظیم جمال کے ساتھ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اس طرح باغوں، نہروں، حور و قصور، کھانے، مشروبات، لباس، روشنیوں، شہر،
قیام گاہیں اور طرح طرح کی عجب چیزیں دکھاتا ہے۔ حق تعالی ان کا مشاہدہ کراتا ہے اور تصور میں ظاہر کرتا ہے، چنانچہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ خوف خدا کی طرف سے ہے، امن خدا کی طرف سے ہے، تمام راحتیں اور مشاہدے خدا کی جانب سے ہیں۔ اب ان کا خوف مخلوق کا جیسا خوف نہیں رہتا، کیونکہ اولیاء ان کے مشاہد ہیں۔ ان کا یہ جاننا دلیل کی بنا پر نہیں، حق تعالیٰ نے معین طور پہ انہیں دکھایا ہے کہ سب کچھ حق کی جانب ہے۔ فلسفی بھی اس بات کو جانتا ہے، لیکن دلیل کی بنا پر جانتا ہے، اور دلیل پائیدار نہیں ہوتی۔ وہ خوشی جو فلسفی کو دلیل سے حاصل ہوتی ہے اسے بقا حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک تم اس سے دلیل پہ گفتگو کرتے رہو گے وہ خوش اور جذبات سے گرم و تازہ رہے گا۔ جب دلیل کی باتیں ختم ہو جائیں گی اس کی گرمی اور خوشی بھی کافور ہو جائے گی۔ جب عشق کے مہمان آتے ہیں تو جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے مکان میں نہیں سماتے، وہ اس مکان کو ڈھا دیتے ہیں اور از سر نو عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔ بادشاہ کے پردے، آسائش کا سامان، لاؤ لشکر اور نوکر چاکر مکان میں نہیں سماتے۔ پھٹے پرانے پردے بادشاہ کے دروازے کے لائق نہیں ہوتے۔ اتنے بے حد نوکر چاکروں کے لیے بے حد جگہ چاہیے۔ جب بادشاہ کے پردے آویزہ کیے جاتے ہیں تو ان سب سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا کے پردے حجابات میں اضافہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کے پردے ان پردوں کے برعکس حجابات مٹانے والے ہیں۔ عشق فاتح سلطان ہے، عاشق کا دل مفتوح علاقہ ہے۔ سلطان عشق اسے ویراں کر کے از سر نو تعمیر کرتا ہے، اس کے نئے ساز و سامان سے آراستہ کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں ان مخلوق میں ہوں جو میرے لیے ٹوٹے ہوئے ہوں۔ مولانا رومی نے بھی اس مضمون میں شعر کہے ہیں، اے عشق تو مضبوطی کے باعث آسمان میں نہیں سماتا، پھر تو کس طرح میرے پوشیدہ دل میں سما گیا؟ میرے خانہ دل میں کود کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب میں فانوس ہوں، شیشہ ہوں یا نور علی نور ہوں۔ جہان عشق میں خود پسندی اور خود پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ خود پسندی کا رویہ انسان کو خود غرضی اور نفس پرستی کی بدترین کیفیات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس خود کو حق تعالیٰ کے مشیت کے سپرد کرنے سے وہ صفت عشق کی تجلیات سے مستغیر ہونا ہے اور نفس مطمئنہ کے اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ شعر کی تشریح، خون کے پردے کے درمیان عشق کے بہت سے باغ ہیں۔ عاشقوں کو بے مثل حق تعالیٰ کے عشق کے جمال سے بہت کام ہے۔ عقل کہتی ہے کہ 6 اطراف حد ہیں، آگے راستہ نہیں۔ عشق کہتا ہے کہ راستہ ہے، میں بارہا جا چکا ہوں۔ عقل نے بازار دیکھا اور تجارت شروع کر دی، عشق نے اس کے بازار کو دیکھا تو رونے والے نظر آئے۔ اے مخاطب، بہت سے پوشیدہ منصوروں نے جان عشق پر اعتماد کرتے ہوئے منبروں کو خیرباد کہا اور پھانسیوں پہ چڑھ گئے۔ تلچھٹ پینے والے عاشقوں کے باطن میں بہت سے ذوق ہیں، سیاہ دل عقل مندوں کے باطن میں ذوق سے محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ کیا بد نصیبی ہوگی؟ عقل کہتی ہے کہ فنا کی راہ میں قدم مت رکھ، وہاں کانٹے کے سوا کچھ نہیں۔ عشق کہتا ہے کہ اے عقل، وہ کانٹے تیرے اندر ہیں، اب خاموش ہو جا، ہستی کے کانٹوں کو دل کے پاؤں سے نکال دے تاکہ تو اپنے باطن کے باغوں کا نظارہ کر سکے۔ عشق تشنہ و خونخوار سیاہ شیر ہے جو عاشقوں کے خون دل کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ عشق نے میری نیند اڑا دی، عشق واقعی نیند اڑا لے جاتا ہے۔ عشق جان و عقل کو نفس جو کے بدلے نہیں خریدتا۔ پہلے تو جال میں پھنسانے کے لیے تیرے ساتھ محبت سے چپکتا ہے اور جب تو پھنس جاتا ہے تو دور سے تماشا دیکھتا ہے۔ عشق ظالم حاکم اور بے رحم کوتوال ہے،
بے گناہ عاشق کو شکنجے میں جکڑتا ہے اور خون نچوڑتا ہے۔ جو شخص اس کے ہاتھ پڑ جائے وہ ابر کی مانند روتا ہے، اور جو اس سے دور رہا وہ برف کی طرح ٹھٹر گیا۔ ہر لہجہ ہزار جام پیتا ہے اور توڑ دیتا ہے، ایک لمحے میں ہزار لباس سیتا اور پھاڑ دیتا ہے۔ ہزار آنکھوں کو رلاتا ہے پھر خوب قہقہ لگاتا ہے، ہزاروں غمزدہ انسانوں کو ہلاک کرتا ہے اور ایک شمار کرتا ہے۔ کوئی شخص مکر و فریب یا پاگل پن کے ذریعے اس کی قید سے رہائی نہیں پا سکتا، کوئی عاقل عقل کے ذریعے اس کے پھندے سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے سبب سے میرا کلام ضبط آمیز ہو گیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا جو وہ طے کرتا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس شیر کو کس طرح گرفتار کرتا ہے اور شکار کو کس طرح شکار کرتا ہے۔ مولانا رومی کے آثار نظم و نثر کا مرکزی موضوع عشق ہے، جو حق تعالیٰ کی ذات پاک کا وصف ہے۔ تشبیہات اور تمثیلات کی کثرت اور رنگ رنگی ہے، طرز بیانی میں زیبائی اور آنائی ہے۔ عشق کی حقیقت علم و فضل یا کتاب و اوراق کے اندر مقید نہیں۔ عام لوگ جس انداز سے اس کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہیں وہ اہل عشق کا شیوہ نہیں ہے۔ بس بھائی زیادہ باتیں نہ بناؤ، آخر تم زبانی باتوں سے کیوں چپٹے ہوئے ہو؟ عشق کے چند پہلو ایسے بھی ہیں جو ورائے سخن ہیں، وہ کسی زبان کے الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہاں سے ہم جہاں عشق کے دوسرے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا رومی کے علاوہ حق تعالیٰ کے دوسرے برگزیدہ بندوں نے جہاں عشق کے باب میں اپنے کیا کیا مشاہدات بیان کیے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کے فرمودات کا حاصل یہ ہے کہ محبت انسانی ادراک سے بالاتر ایسی روحانی کیفیت ہے جس پر خارجی دنیا کے تغیرات و انقلابات کا کوئی اثر نہیں۔ محبت سے لبریز دل خواہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہمیشہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، زمان و مکان کی قید سے باہر اور آزاد رہتا ہے۔ مصائب و آلام، راحت و مسرت اس کے لیے یکساں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ایسی بے پایہ نعمت ہے جو ابد تک ختم نہ ہوگی۔ اس کی معرفت سے بندے پر منکشف ہوتا ہے کہ ازل و ابد اس کی ذات میں مخفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ مولانا لکھتے ہیں، عقل کی نظر عشق کی حقیقت کو دیکھنے سے محروم ہے۔ عقل کو وہ قوت ہی میسر نہیں ہے کہ نور عشق کا دیدار کرے، کیونکہ عشق کا رتبہ عقل کی رسائی سے ماورا ہے۔ خود عقل کسی دوسرے طریقے سے بھی عشق کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ عشق ایسا موتی ہے جسے روح کی سیپی میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ روح قضا کے دریا میں غوطے لگاتی ہے، اس کے برعکس عقل دریائے قضا کے ساحل پر کھڑی رہتی ہے اور مصیبت کے مگرمچھوں کے خوف سے قدم آگے نہیں رکھتی۔ اے درویش، عقل دنیا و آخرت کے مکتب کی استاد ہے۔ اگر وہ عشق کے مکتب میں آئے تو اس مکتب کے لڑکے اسے عشق کی ایجت کا سبق دے سکیں۔ عاشق کو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی غرض کے بغیر معشوق سے محبت رکھے، امید یا خواہش درمیان سے اٹھا لے اور اپنا معاملہ معشوق کی مرضی پر چھوڑ دے، اپنی طلب سے دست کشت ہو جائے، کیونکہ عاشق کی طلب اس کے راستے کی دیوار ہے، اس لیے کہ طلب سے دستبردار ہونے کے بعد اسے ہر مطلوب حاصل ہو جاتا ہے اور طالب کے حوصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ معشوق ہر لحظہ ہر صفت کے دریچے سے عاشق کو نیا جلوہ دکھاتا ہے۔ عاشق کی اصل حقیقت اس کے پرت و رخ سے نئی تجلی پاتی ہے اور ہر نفس نئی بینائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ معشوق جس قدر زیادہ جمال دکھاتا ہے اسی قدر عشق کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور عشق جس قدر زیادہ طاری ہوتا ہے اسی قدر معشوق بھی خوب تر جمال دکھاتا ہے۔ معشوق کی عاشق سے بیگانگی بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ عاشق محبوب کی جفا سے مضطرب ہو کر عشق کی پناہ میں آنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے اور دوئی سے نکل کر مقام یکتائی میں قیام کرتا ہے۔ عشق عاشق سے بے غرضی اور اخلاص کے متقاضی ہوتا ہے۔ عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر خواہش اور ہر طلب سے دستبردار ہو جائے اور خود کو محبوب کی مراد اور مرضی کے سپرد کر دے۔
عشق میں ہر لحظہ اور ہر لمحہ ترقی حاصل ہوتی ہے، یہاں زوال و پستی کا گزر نہیں۔ عشق عاشق کی ذات میں تجلیات محبوب سے فیض ہونے کی استعداد کرتا ہے اور اہل عشق میں اس کے کامل عیار ہونے کا اعتبار پیدا کرتا ہے۔ محبت کا ایک ذرہ تمام انسانوں اور جنوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خدائے عز و جل تجھے درود دے۔ وہ شخص حیران ہوتا کہ یہ کیا دعا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ کیا دعا تھی کہ خدا تجھے درد عشق کی نعمت عطا کرے۔ سلطان مشائخ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو دعا فرماتے تھے کہ الہی اگر محمد کو خدائے محمد کے ساتھ نئی قربت اور نئی طلب حاصل نہ ہو، اس آفتاب کے نکلنے میں برکت نہ ہو، پس درگاہ بے نیازی کے مجنوں اور عاشقوں پر واجب ہے کہ ہر روز نیا دور اور نیا سوز حاصل کریں تاکہ ہر روز ترقی اور زیادتی نصیب ہو۔ اس سے بدنی طاقت مراد نہیں ہے بلکہ نیا عشق، نیا درد اور نیا ذوق مراد ہے۔ عشق کے بھی 5 درجات بیان کیے گئے ہیں۔ اول شریعت یعنی جمال محبوب کی صرف سننا تاکہ شوق پیدا ہو۔ دوسرا طریقت یعنی محبوب کو طلب کرنا اور محبوب کی راہ میں چلنا۔ تیسرا حقیقت یعنی ہمیشہ محبوب کے حسن میں حاضر رہنا، محبوب کے خیال میں رہنا۔ چوتھا درجہ معرفت یعنی اپنی مراد کو محبوب کی مراد میں محو کر لینا۔ پانچواں وحدت یعنی اپنے فانی وجود کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی توڑ دینا اور صرف محبوب ہی کو موجود مطلق جاننا۔ جب یہ 5 مراتب پورے ہو جائیں تو کام ختم ہو جاتا ہے اور صرف محبوب کا عشق باقی رہتا ہے۔ عاشق و معشوق کی موج بحر عشق میں غرق ہو جاتی ہے۔ عشق کے باب میں ان کے انکشافات یہ ہیں: بندوں سے حق تعالیٰ کی محبت اور حق تعالیٰ سے بندوں کی محبت کلام الہی سے ثابت ہے۔ عشق حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ عشق بے پایہ محبت ہے۔ عقل عشق کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عشق ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ عشق حق تعالیٰ کی ذات پاک کی نسبت سے نہ کہ اس کی ذات سے جدا اور ممتاز ہے اور نہ اس کی ذات پر زائد ہے۔ حق تعالیٰ کے اوصاف لامحدود ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ انسان کے اوصاف محدود اور قابل فنا ہیں، اس لیے عشق جو حق تعالیٰ کی صفت ہے دائمی اور ابدی ہے۔ عشق درسگاہ ہے، اس کا معلم اللہ ذوالجلال ہے۔ عشق کی درسگاہ میں نشوونما پا کر روح بالغ ہوتی ہے۔ اس درسگاہ میں ایک عامی شخص بھی عالم غیب کی لوح سے پڑھنا سیکھتا ہے۔ عشق آسمانوں میں پرواز کرتا ہے اور عشق کی نہ کوئی صورت ہوتی ہے اور نہ رنگ ہوتا ہے۔ وہ دونوں جہانوں کی صورت اپنے صاف و شفاف آئینے میں دیکھتا ہے۔ عشق کی انا دوسرے تمام اناؤں کو نیست کر دیتی ہے۔ عشق ایسا کامل یقین ہے کہ اگر تمام حجابات اٹھ جائیں تو بھی اس کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ عشق جب کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو اسے ویران کر کے نئی شان و شوکت سے آراستہ کرتا ہے۔ عشق ہر حال میں قائم اور مستقیم رہتا ہے۔ غیب و حضور، لذت و محنت و فراق و وصال اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ عشق ہر اس شے کا دشمن ہے جو محبوب سے تعلق میں خارج ہو۔ عشق کی فطرت میں درد و محنت طلبی ہے۔ وہ جاہ و منصب سے بے نیاز خاک نشینی پسند کرتا ہے۔ عشق ایسا موتی ہے جسے روح کی سیپی میں چھپا کے رکھا گیا ہے۔ عشق خود کو محبوب کی مرضی کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ باب سوم، پیام عشق۔ باسری روح انسانی سے سن وہ کیا حال بیان کرتی ہے اور اپنے ہجر و فراق کی کیا شکایت کرتی ہے کہ جب سے مجھے باز کے جنگل سے کاٹ دیا گیا ہے، عالم ارواح سے جدا کر دیا گیا ہے، میری آہ و زاری سے مرد و زن روتے ہیں۔ جو شخص اپنے اصل وطن سے دور ہو جاتا ہے وہ پھر اپنے زمانہ وصل کی جستجو کرتا ہے۔ یہ باسری کی آواز آگ ہے، ہوا نہیں۔
جو شخص اس آگ سے محروم ہے وہ نیست و نابود ہو جائے۔ یہ عشق کی آگ ہے جو باسری روح انسانی میں لگ رہی ہے۔ یہ عشق کا جوش ہے جو شراب میں برپا ہے۔ ان اشعار کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ روح انسانی جو عالم ارواح سے جدا کر دی گئی ہے مضطرب ہو کر نالہ و فریاد کر رہی ہے۔ یہ عشق کا جوش ہے جو عالم میں برپا ہے۔ اپنی اصل سے دور ہونے کا شدید احساس اور دوبارہ اپنی اصل سے پیوستہ ہونے کی نعمت حاصل کرنا روح انسانی کا مقصود ہے۔ یہی مولانا رومی کا پیام عشق ہے۔ وطن کی محبت جو ایمان سے ہے، اس سے مراد ہند، عراق اور شام وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا وطن اصلی عالم ارواح ہے، جہاں ہمیں حق تعالیٰ کی قربت اور کلام کا شرف حاصل تھا۔ وہاں سے جدا ہونے کے بعد ہمارا مقصود وطن اصلی کی جانب رجوع کرنا اور جن نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں انہیں پھر سے حاصل کرنا ہے۔ ایک شخص نے شیخ سے مولانا رومی سے دریافت کیا کہ مصطفیٰ باوجود اس عظمت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دنیا کی پیدائش کا سبب ہے، فرماتے ہیں کہ کاش محمد کا رب محمد کو پیدا نہ کرتا، اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ مولانا نے فرمایا کہ بات مثال سے واضح ہوتی ہے، اس لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ تم سمجھ لو۔ فرمایا کہ ایک گاؤں میں سے ایک شخص ایک عورت گرویدہ ہو گیا۔ دونوں کے مکان نزدیک تھے، شب و روز عیش کامرانی بسر کرنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت سے تر و تازہ ہو گئے۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے دم سے تھی، جیسے مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے۔ برسوں اسی حالت میں گزر گئے۔ حق تعالیٰ نے اچانک انہیں دولت مند بنا دیا، بہت سی بکریاں، گائیں، گھوڑے، مال و زیور اور نوکر چاکر عطا کیے۔ انہوں نے شان و شوکت اور مال و دولت کی فراوانی کے باعث شہر میں رہنے کی ٹھان لی۔ ہر ایک نے اپنے لیے شاہانہ محل خریدے اور خدمتگار نوکروں کے ساتھ رہنے لگے، ایک شہر کے اس جانب اور دوسرا شہر کے اس جانب۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ کامرانی کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ رہا۔ ان کا دل اندر ہی اندر جلتا تھا، پوشیدہ طور پہ آہوزاری کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے اور کچھ کہنے سننے کا موقع تک نہ ملتا تھا۔ یہ درد و غم انتہا تک پہنچ گئے۔ آتش فراق نے انہیں کلی طور پہ جلا دیا۔ جب یہ حالت حد سے گزر گئی تو حق تعالیٰ کو ان کی حالت زار پہ رحم آ گیا۔ مال مویشی کم ہونے لگے اور یہ بتدریج اپنی پہلی حالت پہ آ گئے۔ مدت دراز کے بعد پہلے والے گاؤں میں ایک ساتھ رہنے لگے اور عیش و وصال اور ہم آغوشی میں مشغول ہو گئے۔ فراق کی تلخی کو یاد کرتے تو یہ صدا سنائی دیتی، کاش محمد کا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا۔ چونکہ عالم قدس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک تنہا تھی، حق تعالیٰ کے قرب میں تر و تازہ رہتی تھی، نیز دریائے رحمت میں مچھلی کے مانند خوش تھی۔ حالانکہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا منصب، مخلوق کی رہنمائی، عظمت و بادشاہت، شہرت و مقبولیت اور صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری حاصل ہوئی، لیکن جب عالم قدس کی وہ روحانی راحت یاد آتی تو فرماتے کاش میں نبی نہ ہوتا اور اس دنیا میں نہ آتا، کیونکہ اس مطلق قرب و وصال کے مقابلے میں یہ سب کچھ رنج و آزار ہے۔ مدعا کلام یہ ہے کہ مولانا رومی کے نزدیک عالم ناسوت میں ریاضت و مجاہدات کے ذریعے عالم ارواح کی اسی پہلی حالت کو حاصل کرنے کی شدید طلب اور آرزو عشق ہے، اور اس عالم انسانیت کے نام ان کا پیام بھی یہی ہے۔